الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو 2018 کے عام انتخابات تھے وہ کس طرح ان کے نتائج مرتب ہوئے ہیں اب پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن خاص مہربانی اس شہر کراچی پہ رہی، اور یہ شہر اپنی حقیقی نمائندگی سے، وہ نمائندے جو 35 سال سے اس شہر کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ان کے بجائے وہ لوگ اس شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت جن کا اس شہر سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آج جلد سے جلد انتخابات کی کسی کو ضرورت ہے تو یہ شہر کراچی ہے، جو گزشتہ 5-6 سال سے بغیر نمائندگی کے یہ شہر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ گواہ ہیں کہ اس کے باوجود ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ انتخابات جلد سے جلد ہو، لیکن شفاف انتخابات، قابل قبول انتخابات، ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ انتخابات کے ساتھ شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ اور قابل قبول انتخابات اگر انتخابات کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا تو اس کے نتائج پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی مستقبل سب کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوگی۔ ہم ہر بار اس شہر کے داغ، اس شہر کا درد، اس شہر کے زخم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ ہمارے شہر کے ساتھ ڈر کا نہیں، درد کا رشتہ ہے۔ اسی لیے جب بھی اس شہر کے حوالے سے کوئی ایسی بے چینی، کوئی ایسے امکانات نظر آتے ہیں جس سے اس شہر کے ساتھ مزید ناانصافیاں، مصنوعی قیادت، مصنوعی نمائندگی کے امکانات ہو تو ہم آپ کو بلا لیتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آج یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت، پاکستان کی مملکت، ریاست سب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ انتخابات کی ضرورت ہے، لیکن صاف، شفاف، غیر جانبدار۔ اور انتخابات صرف شفاف ہونے نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنے ضروری ہیں۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے، نظر نہیں آ رہا جناب۔ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کا، کہ یہاں کے عوام کی جو جینوئن مینڈیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو پائے گا، جو اس شہر کی خواہش ہے وہ سامنے آئے گی، یہاں کے ووٹ کو معتبر سمجھا جائے گا، یہاں کے لوگوں کی رائے کو معتبر سمجھا جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جو نگراں حکومت ہے وہ دراصل تسلسل ہے 15 سال کا۔ آج الیکشن کرانے کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ ہم حجت تمام کر چکے ہیں، پاکستان کے آئین، قانون، جمہوریت کے تقاضے سب کو نبھا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہے ہیں، مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے انتخابات کرانا، نہیں شفاف انتخابات کرانا، محض انتخابات کرانا نہیں، ٹرانسپیرنٹ، قابل قبول، غیر جانبدار الیکشن کرانا۔ لیکن جب آپ کے دائیں بائیں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سیاسی، لسانی
جو ملاوٹیں ہیں، امکانات ہیں، شخصیات ہیں، کمپرومائزڈ لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کسی طرح بھی شفاف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم وقت سے پہلے یہ بتا دیں کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح سے بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم ایوانوں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں، لیکن بات اس سے نہیں بڑھی تو پھر ہمیں اس سے آگے ہمارا آئین ہمیں احتجاج کے جو راستے اور جو ذریعے بتاتے اس شہر کے لوگوں کو پھر ہم سڑکوں پہ لا کر ان کو گنوائیں گے اور اپنا مینڈیٹ ثابت کریں گے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ان کی موجودگی میں۔ اسی طرح سندھ کے الیکشن کمیشن کے جو اعجاز چوہان صاحب، ان کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں انتخابات سندھ کے شہری علاقوں میں، سندھ میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف الیکشن، غیر جانبدار الیکشن، قابل قبول الیکشن کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ تو میں وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم پاکستان سے یہ درخواست کر رہا ہوں اور متنبع بھی کر رہا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جناب عالی۔ آپ کا کام محض آپ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ انتخابات کرائیں غیر جانبدار، اور ہم شروع سے ہمارا ایک موقف ہے، انتخابات کا وقت پہ نہیں، انتخابات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے، جو کہ ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے سندھ کی جانب سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے ہیں، ذمہ دار رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار کے، ان کے اہم مرکزی لیڈر کے رشتہ دار ہیں، تو جناب عالی بڑی وضاحت سے، بڑی دو ٹوک بات، نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے اور اعجاز چوہان کے ہوتے ہوئے یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ان کا فیصلہ کریں تاکہ انتخابات پہ ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا جا سکے۔ ہم سندھ کے شہری علاقوں کے تمام لوگوں کو آج ان کو متنبع کر رہے ہیں، خطرے سے ان کو خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی تیاری مکمل ہے، سازش تیار ہو چکی ہے، اس پہ امپلیمنٹ کی تیاری ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے اس انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے جو جانبدار نظر آئیں، جو سازشی نظر آئیں، جس میں کہ دھاندلی کے امکانات ہوں، دھاندلی زدہ مینڈیٹ، دھاندلی زدہ انتخابات، دھاندلی زدہ نمائندے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ آپ کو اس حوالے سے نئے سرے سے میں پاکستان کی ریاست سے بھی کہتا ہوں، جناب عالی ایسے موقع پر پھر آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، آپ سندھ کے شہری علاقوں پر رحم کھائیے۔ آج یہاں پر پیسے کے ذریعے، 15 سال کی سیاست کے انفلوئنس کے ذریعے، یہ آج سندھ کے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کراچی میں بلدیاتی حکومت ہے، حیدرآباد میں بلدیاتی حکومت ہے، حیدرآباد اور کراچی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی شہر کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوں گے تو اس شہر کا مستقبل بتائیے، اس شہر میں جمہوریت کا مستقبل بتائیے۔
اس شہر کے اندر یہاں کے امن و اما کے پر کون سی یقین سے بات کی جا سکتی ہے وہ بتائیے. تو سب سے اہم بات ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ سندھ سے تعلق رکھنے والی باقی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ وقت ہے ایک مشترکہ اور متفقہ لاہ عمل تیار کرنے کا، بیانیہ تیار کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا. بات کریں جی. صرف یہ خالد بھائی کی بات پہ صرف ایک بات یہ کہنا ہے کہ جو بات خالد بھائی نے کی ہے کہ صوبائی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، یہ بات کوئی ہم آج نہیں کہہ رہے. آپ میڈیا کے تمام دوست جانتے ہیں، پچھلے 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ سندھ میں ایک نہیں درجنوں جگہوں پہ، میں صرف ایک مثال کوٹ کرتا ہوں، ایک جگہ دکھایا کہ بھئی ڈاکو آ گئے، پولنگ اسٹیشن پہ حملہ کر دیا، ڈاکو، آفیشیل ڈاکو، اور وہ ڈبے اور اسٹاف اغوا کر کے لے گئے، پولنگ اسٹاف اور ڈبے لے گئے. اتنے سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو تھے. ٹائمنگ کے ساتھ 5 بجے الیکشن کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، پولنگ کا ٹائم ختم ہونے سے چھوڑ جاتے ہیں واپس، اور اندر سے ڈبے بھرے ہوئے نکلتے ہیں، اور اندر سے پیپلز پارٹی کا ووٹ نکل رہا ہے، اور اس کی جیت کا پھر اعلان بھی ہو گیا، اس بندے کی جیت کا اعلان ہو گیا. اگلے دن چیف الیکشن کمشنر کو سیک ہو کر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، اس کے اگلے ہفتے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، سیک ہو جانا چاہیے تھا پورے سندھ میں. پھر کراچی میں جب دوسرا مرحلہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پر ٹی وی کے فوٹیجز موجود ہیں، آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے ہم نے دیکھا سڑکوں پر بیٹھ کر ڈبے رکھے ہوئے سڑکوں پر، اور سڑک پر بیٹھ کر مہر لگا رہے ہیں اور ڈبوں کو بھر رہے ہیں سڑک پر بیٹھ کر. اگلے دن گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، اس کو سیک ہو جانا چاہیے تھا. وہی بندہ اب آج اپنی جگہ پہ موجود ہے، سندھ کا چیف الیکشن کمشنر، اور وہ موصوف سندھ میں انتخابات کے انچارج ہیں، کرانے جا رہے ہیں. کون سا انتخاب جہاں پر 2018 کے الیکشن کے بعد اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے جیری مینڈرنگ کر کے. انتخابات سے پہلے کا عمل ہوتا ہے ڈیلیمیٹیشن، حلقہ بندیاں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات یکسر یک جنبش قلم سب ایکسپٹ ہو جائیں، ہمارے جائز مطالبات، جائز سارے جائز ڈیلیمیٹیشن، وہ یکسر سارے کے سارے کینسل ہو جائیں؟ یہ کوئی اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے. ان کا کارکن بیٹھا ہوا ہے، ان کا جو خالد بھائی نے بتایا حلف یافتہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے 1 سال پہلے لوکل گورنمنٹ جتوایا، اب یہاں بیٹھے ہوئے. تو ایسے انتخاب نظر آ رہا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن میں کیا کر دیا انہوں نے. ان کے رہتے ہوئے یہ انتخابات نہیں فیئر اینڈ فری ہو سکتے. اور یہ ہماری آج کی بات نہیں ہے، میں آپ کو دعوت ہے، کوئی لوگ ابھی بہت سارے تبصرے شروع ہو جائیں گے، ہم یہ آج نہیں کر رہے یہ بات. اب سے گلشن والا جلسہ ہمارا تھا، اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے. کیا ڈیٹ تھی؟ 15 دن پہلے کی بات ہے، 10 دن پہلے کی بات ہے. لیکن آپ پورے سال بھر میں ایم کیو کے ریکارڈ پہ آپ سارے بیانات، ہم نے کوئی اور بات نہیں کی، ان کی بات کی ہے. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہو رہا. تو آج مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے. خالد بھائی نے جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ بھئی ہم پھر ایسے انتخابات کو نہیں مانیں گے. ہاں، یہ بڑی اہم بات جو مس تھی وہ یہ ڈیلیمیٹیشن کی تھی، اور پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اور اس کو درست نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے، میں مجبوراً عدالت جانا پڑا ہے. اگر انصاف نہیں ملا تو اہل کراچی، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ بتائیں گے کون سا لاہ عمل پھر اختیار کیا جائے. اس صورت میں الیکشن کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے ہیں. 15 سال کی ڈاکوؤں کی حکومت کے بعد بتا رہے ہیں نا کہ اب تو ڈاکو بھی آفیشل ہے، اور ان کو ایکسیس اگر بیلٹ پیپر تک، بیلٹ باکس تک، پولنگ اسٹیشن تک دے دیا گیا
تو جناب عالی، ڈاکوؤں کی اس جمہوریت سے پاکستان میں صرف تباہی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ابھی کر دیں تو ابھی، اگر کسی وجہ سے ممکن نہیں، آپ 4 دن بڑھا دیں انتخابات یا 4 مہینے بڑھا دیں۔ جناب، شرط انتخابات کا مقصد ہی یہی ہے کہ شفاف ہونا، تو قابل قبول کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر آپ ہماری ووٹر لسٹ صحیح کر دیں گے، ہماری ڈیلیمیٹیشن صحیح کر دیں گے، اس بات کو یقینی بنا لیں گے کہ جن لوگوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں جعلی انتخابات کے، جعلی نتائج کے، جن کو سہولتیں مل گئی ہیں، جن کے کریکٹر کمپرومائز ہیں، ان کے موجودگی میں انتخابات کس طرح شفاف ہو سکتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج دیکھنے، جو کچھ ہم کہہ رہے تھے، جو بات ایم کیو ایم کرتے رہی ہے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے شہر کے ساتھ، سب ثابت ہو رہی ہے۔ آپ نے شہر کی آبادی 1,30,00,000 ثابت کر دی تھی۔ ہم شور نہ مچاتے تو یہ 2 کروڑ سے زیادہ کی نہیں ہو پاتی۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ شہر میں 100 یو سی کم ہے، 53 کی برآمد کروائی ہے نا، مذکورہ مال ہے یہ مذکورہ مال تھا۔ 75 لاکھ افراد کو جو برآمد کرایا ہے، یہ مذکورہ مال تھا، جو یہ 53 یو سی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کرایا جائے۔ اس شہر پر 35 سال سے جو مینڈیٹ تھا، اس کو وہ ریفلیکٹ ابھی تک کر رہا ہے اس شہر کی گلی کوچوں میں۔ 15 سال کی حکومت کے انفلوئنس سے، پیسے سے، لوٹ مار کے پیسے سے اگر انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہوں گے تو اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو 2018 کے عام انتخابات تھے، وہ کس طرح ان کے نتائج مرتب ہوئے ہیں اب پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن خاص مہربانی اس شہر کراچی پہ رہی، اور یہ شہر اپنی حقیقی نمائندگی سے، وہ نمائندے جو 35 سال سے اس شہر کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ان کے بجائے وہ لوگ اس شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت جن کا اس شہر سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آج جلد سے جلد انتخابات کی کسی کو ضرورت ہے تو یہ شہر کراچی ہے، جو گزشتہ 5-6 سال سے بغیر نمائندگی کے یہ شہر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ گواہ ہیں کہ اس کے باوجود ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ انتخابات جلد سے جلد ہو، لیکن شفاف انتخابات، قابل قبول انتخابات، ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ انتخابات کے ساتھ شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ اور قابل قبول انتخابات اگر انتخابات کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا تو اس کے نتائج پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی مستقبل سب کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوگی۔ ہم ہر بار اس شہر کے داغ، اس شہر کا درد، اس شہر کے زخم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ ہمارے شہر کے ساتھ ڈر کا نہیں، درد کا رشتہ ہے۔ اسی لیے جب بھی اس شہر کے حوالے سے کوئی ایسی بے چینی، کوئی ایسے امکانات نظر آتے ہیں جس سے اس شہر کے ساتھ مزید ناانصافیاں، مصنوعی قیادت، مصنوعی نمائندگی کے امکانات ہو تو ہم آپ کو بلا لیتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات،
آج یہاں پر متحدہ قوم موومنٹ کی اعلیٰ قیادت، پاکستان کی مملکت، ریاست سب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ انتخابات کی ضرورت ہے، لیکن صاف، شفاف، غیر جانبدار. اور انتخابات صرف شفاف ہونے نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنے ضروری ہیں. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے. نظر نہیں آ رہا جناب. انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. نظر نہیں آ رہا خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کا، کہ یہاں کے عوام کی جو جینوئن مینڈیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو پائے گا. جو اس شہر کی خواہش ہے وہ سامنے آئے گی. یہاں کے ووٹ کو معتبر سمجھا جائے گا، یہاں کے لوگوں کی رائے کو معتبر سمجھا جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جو نگراں حکومت ہے وہ دراصل تسلسل ہے 15 سال کا. آج الیکشن کرانے کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. ہم حجت تمام کر چکے ہیں. پاکستان کے آئین، قانون، جمہوریت کے تقاضے سب کو نبھا رہے ہیں. عدالتوں میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہے ہیں، مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے انتخابات کرانا، نہیں شفاف انتخابات کرانا، محض انتخابات کرانا نہیں، ٹرانسپیرنٹ، قابل قبول، غیر جانبدار الیکشن کرانا. لیکن جب آپ کے دائیں بائیں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سیاسی، لسانی جو ملاوٹیں ہیں، امکانات ہیں، شخصیات ہیں، کمپرومائزڈ لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کسی طرح بھی شفاف نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم وقت سے پہلے یہ بتا دیں کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح سے بھی قبول نہیں کرے گا. ہم ایوانوں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں، لیکن بات اس سے نہیں بڑھی تو پھر ہمیں اس سے آگے ہمارا آئین ہمیں احتجاج کے جو راستے اور جو ذریعے بتاتے اس شہر کے لوگوں کو پھر ہم سڑکوں پہ لا کر ان کو گنوائیں گے اور اپنا مینڈیٹ ثابت کریں گے. اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. ان کی موجودگی میں اسی طرح سندھ کے الیکشن کمیشن کے جو اعجاز چوہان صاحب، ان کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں انتخابات سندھ میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، سندھ میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف الیکشن، غیر جانبدار الیکشن، قابل قبول الیکشن کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. تو میں وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم پاکستان سے یہ درخواست کر رہا ہوں اور متنبع بھی کر رہا ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے جناب عالی. آپ کا کام محض آپ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ انتخابات کرائیں غیر جانبدار. اور ہم شروع سے ہمارا ایک موقف ہے، انتخابات کا وقت پہ نہیں، انتخابات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے، جو کہ ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے سندھ کی جانب سے، جو کہ
پاکستان پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے ہیں، ذمہ دار رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار کے، ان کے اہم مرکزی لیڈر کے رشتہ دار ہیں۔ تو جناب عالی بڑی وضاحت سے، بڑی دو ٹوک بات نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے اور اعجاز چوہان کے ہوتے ہوئے، یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ان کا فیصلہ کریں تاکہ انتخابات پہ ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا جا سکے۔ ہم سندھ کے شہری علاقوں کے تمام لوگوں کو آج ان کو متنبع کر رہے ہیں، خطرے سے ان کو خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی تیاری مکمل ہے، سازش تیار ہو چکی ہے، اس پہ امپلیمنٹ کی تیاری ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے اس انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے جو جانبدار نظر آئیں، جو سازشی نظر آئیں، جس میں کہ دھاندلی کے امکانات ہوں، دھاندلی زدہ مینڈیٹ، دھاندلی زدہ انتخابات، دھاندلی زدہ نمائندے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ آپ کو اس حوالے سے نئے سرے سے میں پاکستان کی ریاست سے بھی کہتا ہوں، جناب عالی ایسے موقع پر پھر آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، آپ سندھ کے شہری علاقوں پر رحم کھائیے۔ آج یہاں پر پیسے کے ذریعے، 15 سال کی سیاست کے انفلوئنس کے ذریعے، یہ آج سندھ کے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کراچی میں بلدیاتی حکومت ہے، حیدرآباد میں بلدیاتی حکومت ہے، حیدرآباد اور کراچی کی نمائندگی نہیں کر